دیکھیں جو خواب کے فوراً بعد کی آپ کی کیفیت ہے نا، جی جو ہی آپ بیدار ہوتے ہیں، جو ٹھیک پہلا لمحہ ہے جی وہ کیفیت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر تو آپ اس وقت خوف محسوس کر رہے ہیں جی تو اس کا مطلب ہے تحزین من الشیطان. برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا بندہ خوف بالکل میں مبتلا ہو جائے. بالکل تو وہ کوئی نہ کوئی اطمینان، ایون خبر اس میں آپ کو سچی دی گئی ہو، جی مستقبل کی دی گئی ہو، کسی سانحے کی خبر دی گئی ہو، لیکن ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اطمینان کی ہی کیفیت میں انسان اس کو سوچ رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواب بہت کلیئر ہوتا ہے، جی اس میں کوئی ٹکڑے نہیں ہوتے خواب کے، ایک بالکل جڑا ہوا اور آپ کو یاد رہتا ہے. ٹھیک آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بار بار یاد کرتے ہیں. اچھا خواب کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو رویا صالحہ ہو اور وہ آپ کو یاد نہ ہو، یہ ممکن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی، آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ اس شریعت میں کیا خواب کی حیثیت ہے، تو ایک پہلو بہت اہم ہے اور بہت بحث طلب ہے، بلکہ کہنا چاہیے طویل ہے، جی کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا. صحیح صحیح اب نبوت کا جب 46واں حصہ ہے تو کیا مطلب جس کو نیک خواب آئے اس نے کچھ حصہ جو ہے وہ نبوت سے لیا، کیا کیا؟ اب اس کی بھی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی 6 مہینے تک خواب آتے رہتے تھے. جی کل آپ کا عرصہ جو ہے نبوت کا وہ 23 سال ہے، تو اس میں سے 6 مہینے خوابوں کے، تو 46واں حصہ اصل میں یہ ایک حقیقت کا بیان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بعد میں لوگ جن کو خواب آئیں گے ان کو نبوت کا کوئی حصہ ملا، ایسا نہیں ہے. لیکن جو مبشرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کو فرمایا، اور قرآن میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی جب بات کی تو آپ فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بشریٰ ہے. تو وہ بشریٰ کیا ہے؟ ایک تو اچھی باتوں کی خبر ہے، دنیا میں بھی خوشخبریاں، آخرت میں خوشخبریاں. جی وہ مقبولیت ہو سکتی ہے، وہ کامیابی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. دوسری بات اس کی انٹرپریٹیشن یہی کی گئی ہے کہ بشریٰ اور مبشرات کا چونکہ آپس میں لفظی جی تعلق ہے، جی اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نیک خواب ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کا معاملہ جو ہے وہ یعنی باطن جتنا زیادہ کلیئر ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ کلیئر خواب آتا ہے. اور اس لیے جو ہے نا وہ یہ خواب یعنی اپنی کلیئرٹی کی وجہ سے رویا صالحہ کہلاتا ہے، بالکل ٹھیک ڈر کی وجہ سے شیطان والا حلم کہلاتا ہے، اور جو پریشان خیال ہوتا ہے آپس میں الجھا ہوا جی تو وہ پریشان خیالی ہے بالکل یا حدیث صحیح، نفس ہے. بالکل یہ عام طور پہ آدمی کو خود احساس ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی سائنس کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. میں آپ کے سامنے اب کچھ ٹائپس آف ڈریم رکھتا ہوں، تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، پھر آپ بھی انشاءاللہ اس پہ کمنٹ کیجیے گا. ایک یہ اب جو ہے نا ماڈرن سائنس کی میں بات کرنے لگا ہوں، چونکہ سائنس آپ کو پتہ ہے روح اور سول کا تو انکار کرتی ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانشیسنیس کا ایک کانسیپٹ ہے سائنس میں. کانشیسنیس بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فیلنگ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ ایک کمپیوٹر پروگرام بھی کر سکتا ہے، لیکن کمپیوٹر پروگرام میں وہ کانشیسنیس نہیں ہوگی، وہ احساس نہیں ہوگا، اسے یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں. تو اس کا تعلق وہ برین کے کچھ حصوں سے بھی بتاتے ہیں کہ کانشیسنیس ہمارے برین میں ہے، اور ہمارے جو خواب ہیں وہ بھی کانشیسنیس کی وجہ سے ہیں. تو آئی تھنک کہ آ رہی ہے آہستہ آہستہ جو ماڈرن سائنس ہے نا وہ اسی کانسیپٹ کی طرف آ رہی ہے. اور شیخ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ گوروں کے کچھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز اسے وہ کہتے ہیں، یعنی جو کومے میں چلا گیا ہے یا یہ کہ بے ہوش ہو گیا ہے کسی ایکسیڈنٹ کے بعد، تو وہ جب ہوش میں آتے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پہ کسی سے ملاقات کی یا ہم نے کوئی ایسا خوفناک منظر دیکھا، اور بہت سے لوگ اس سے امپریس ہو کے جو ہے نا وہ بعد میں اسپرچول ہو جاتے ہیں. گوروں کی میں بات کروں، روحانیت کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی نا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. اب جیسے میں آپ کے سامنے کچھ یہ ٹائپس رکھتا ہوں. ایک ہے انہوں نے کہا جی فالس اویکننگ ڈریمز، یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈریم میں یہ لگتا ہے کہ آپ ریئل لائف میں آپ اٹھ چکے ہیں، آپ دانت برش کر رہے ہیں، آپ نہا رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ ابھی تک بیڈ پہ ہوتے ہیں، اور آپ پہ ایک سستی طاری ہوتی ہے. جب آپ اٹھتے ہیں پھر بڑا وہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو اصل میں ڈریم تھا. اسی طرح سے ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے کہا لوسڈ ڈریم. لوسڈ ڈریم وہ والی ٹائپ ہے ڈریم کی کہ ڈریم کے اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈریم ہے،
یعنی آپ خواب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے یہ خواب ہے اور ابھی میں اٹھ جاؤں گا. ایسا ہوتا ہے. اور انہوں نے سائنٹسٹ نے دریافت کیا کہ یہ انتہائی ذہین لوگوں کی نشانی ہے جن کو یہ والے جو ہے نا وہ خواب آتے ہیں. انہوں نے ایکچولی وہ ایم آر آئی اسکین میں دیکھا کہ گاما ویوز ایک مختلف ویوز ہوتی ہیں, ڈیلٹا, گاما, بیٹا, الفا. آڈینس اس پہ مزید سرچ کر سکتی. انہوں نے دیکھا کہ جن کے گاما ویو ریجن زیادہ ایکٹیو ہے انہیں لیوسڈ ڈریمنگ آتی ہے. اور گاما ویوز تب ایکٹیو ہوتی ہیں شیخ جب انتہائی ذہانت والے کام کیے جائیں اور ایک انتہائی ذہین آدمی ہے. تو یہ بھی انہوں نے ایک بات بتائی جی کہ یہ بھی اسی طرح نائٹ میئر وہ آپ نے ماشاءاللہ ڈسکس کیا کہ شیطان کی طرف سے بہت ہی ڈراؤنا کوئی خواب آ جائے اور کوئی خوف ہے آپ کا وہ آپ پہ طاری ہو جائے, ڈیفینیٹلی وہ ہے. ریکرنگ ڈریمز پھر ایک ٹائپ انہوں نے بتائی. ریکرنگ ڈریمز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے ڈریم ہیں جو بار بار آتے ہیں, یعنی ایپیسوڈ میں آتے ہیں, پہلی ایپیسوڈ پھر دوسری ایپیسوڈ, اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور انسان کو یاد ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ہیلنگ ڈریمز ہیں. ہیلنگ ڈریمز وہ کہتے ہیں ایسے ڈریم ہے کہ ایک بندہ کسی ٹراما سے گزر رہا ہے, انتہائی درد سے گزر رہا ہے, تو اسے خواب میں کچھ ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ وہ ہیل ہو جاتا ہے. جیسے ایک بندہ ہے اس کا کوئی فوت ہو چکا ہے, کوئی بچہ جوانی میں فوت ہو چکا ہے, تو وہ اپنے بچے کو دیکھ لے گا خواب میں, اس سے باتیں کرتے بڑا مسکرا کے یہ وہ, تو وہ ہیل ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی عجیب سائنس ہے کہ ہیلنگ ڈریمز آتے ہیں, کیوں آتے ہیں. اسی طرح شیخ یہ جو ہے ایپک ڈریمز, ایپک ڈریمز کیا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے خواب ہیں جو کرسٹل کلیئر آپ کو یاد ہوتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ اٹھ کے آپ کو یہ سوچنا نہیں ہوتا کہ جی مجھے ڈریم کیا آیا تھا, وہ اتنا کلیئر ہوتا ہے, وہ آپ کو اتنا 10-20 سال بعد بھی یاد ہوتا ہے جی کہ مجھے یہ جو ہے نا وہ خواب آیا تھا. تو دیکھیے آج آ کے ماڈرن سائنس بھی دیکھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات بتائی اور جو علوم ہمیں انہوں نے جس طرح اشارہ کیا, آج آ کے شیخ ساری تو وہی ہیں. بالکل صحیح ہے. اصل میں پتہ کیا, یہ جو سائنس جو ترقی کر رہی ہے یہ کوئی کریٹ نہیں کر رہی, جی کریشن نہیں ہو رہی, زبردست, یہ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. زبردست, سائنس ایکسپلور کر رہی ہے. اور بالکل ایکسپلور کیا کرنا ہے, یونیورس. صحیح, یونیورس وہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے. جی لہٰذا ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں یا ہمارے وجود کے اندر یا آفاق و انفس میں جتنی بھی نشانیاں ہیں, یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں. وہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور وہ نشانیاں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں دراصل ایک ہیں. صحیح, ان کے اندر تضاد نہیں ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ ان کو بھی یہ جو قرآن کی آیات ہیں, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات کو اللہ کریم نے آیات کہا ہے, جی فقرہ یا جملہ نہیں کہا. اللہ